کیسے ہیں دوستو ایران امریکہ جنگ کے 10ویں روز میں یہ جنگ دہل ہو چکی ہے اور یہ جنگ اس وقت ایک خطرناک قسم کے دوراہے پر کھڑی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کیونکہ ایران نے جو ہے ایران کے پاس آپ کو پتہ ہے جیسا کہ تیل کی جو ہے وہ ہتھیار ہے، تیل کا استعمال ایران کے پاس سب سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں، تو تیل کی وجہ سے ایران پوری دنیا کو ایک ایسے مقام پہ لے کے جا سکتا ہے، ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر سکتا ہے جہاں پہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً کولیپس کر سکتی ہے یا بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا پوری دنیا کو ڈر تھا اور پوری دنیا اس خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران، ان دونوں کا، تینوں ملکوں کا آپس میں جو تنازع ہے وہ آسانی سے بات چیت سے پیار سے حل ہو جائے، لیکن دوستو ایسا ہوتا نظر آ نہیں رہا تھا، کیونکہ امریکہ نے جب پہلی دفعہ امریکہ نے B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے پچھلی دفعہ آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے جب انہوں نے ایران پر حملہ کیا، تب ایران کو ایک اچھا پوائنٹ مل گیا تھا کہ ایران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح کی جو ہے وہ تباہ کاریاں کر سکتے ہیں، کس طرح کے حملے کر سکتے ہیں اور ان سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ ایران اس جنگ کو جیت تو نہیں سکتا، لیکن ایران کی کوشش یہ ہے کہ اس جنگ کو دشمن کے لیے مہنگے سے مہنگا کر دیا جائے تاکہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے دوستوں۔ ایران کے پاس جو ڈرونز ٹیکنالوجی ہے، یہ دوستوں دنیا کی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک کے پاس ہو، جو اس طرح یعنی کہ اتنی کم پیسوں میں اتنے قیمتی ڈرون جو ہے ایران بناتا ہے اور ان کے ذریعے امریکہ کا اور اسرائیل کا زیادہ سے زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ اب وہ کیسے؟ دوستو ایرانی ڈرون جو کہ ایران اسرائیل پر چھوڑ رہا ہے یا متحدہ عرب امارات میں یعنی کہ خلیجی ممالک میں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں، اس کے بعد قطر میں اور اس طرح مختلف ملکوں میں جہاں جہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں، وہاں پر ایران جو ڈرونز بھیج رہا ہے، ان ڈرون کی قیمت، ایک ڈرون کی قیمت ایوریج جو ہے 10 سے 20 ہزار ڈالر ہے۔ 10 سے 20 ہزار امریکی ڈالر کا یہ جو ہے وہ ایرانی ڈرون، جو کہ ایران جب اس کو ہوا میں بلند کرتا ہے، جب چھوڑتا ہے، تو اس ڈرون کو نکارہ بنانے کے لیے، اس ڈرون کو جو ہے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اسرائیل اور ایران جو میزائل چھوڑتے ہیں، جو میزائل ان کو، کیونکہ ایک ڈرون جب یہ یہاں سے چھوڑتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہاں سے 2 میزائلیں جو ہے چھوڑی جاتی ہیں یکے بعد دیگرے، یعنی کہ پہلی ایک پھر دوسری، کہ اگر ایک میزائل جو ہے وہ اس سے جو ہے اس ڈرون کو نہ روکا جا سکتا تو دوسری میزائل جو ہے اس ڈرون کو ناکارہ بنا دے گی اور اس طرح کر کے یہ ڈرون جو ہے وہ وہاں پہ حملہ نہیں کر سکے گا جہاں پہ یہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ دوستو اس ٹیکنیک کے ذریعے جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ان کی یہ طریقہ تھا کہ وہ ان ڈرونوں کو روکتے ہیں یا ایران جو بھی میزائل ان کی طرف فائر کرتا ہے ان کو روکتے ہیں۔ تو ایران نے یہ طریقہ کار یہاں سے اپنا لیا، ایران نے یہ طریقہ کار پکڑ لیا کہ ایران چھوٹے چھوٹے 10,000 20,000 ڈالر کے یہ ڈرون بھیجتا ہے جن کو روکنے کے لیے امریکہ جو ہے ایک جو میزائل چھوڑتا ہے اس کی قیمت کیا لے کے 1 ملین سے لے کے 1.5 ملین تک ہوتی ہے، اس میزائل کی قیمت جو ایک میزائل ایران کو اس ڈرون کو روکنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ چھوڑتا ہے یا اسرائیل چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایران پھر کرتا یہ ہے کہ 1-2 میزائل نہیں چھوڑتا بلکہ ایران اکٹھے ہی 50 100 60 70 20 40 اس طرح کر کے ڈرونز کو چھوڑا ہے تاکہ ان کو روکنے کے لیے وہاں سے انٹرسیپٹر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے میزائل ہوا میں آتے ہیں، اس طرح دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ دوستو پچھلے تقریباً 7 دنوں میں امریکہ کو $3 بلین کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے اس جنگ میں۔ $3 بلین، دوستو $3 بلین اتنی ہی بڑی رقم ہے کہ جس کا آپ کہہ لیں کہ برج خلیفہ جو ہے جس کی قیمت $1.5 بلین تھی، جس کو بنانے میں اس وقت اس کی لاگت آئی تھی، اب تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت آگے چلی گئی ہے۔ تو $3 بلین صرف 7 دن جنگ میں امریکہ کے جونک دیے گئے ہیں، جو کہ امریکہ کی اپنی جنگ بھی نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اس کے جو پہلے انہوں نے 7-8 مہینے پہلے جب ایران پر انہوں نے حملہ کیا تو ایران نے کیا سبق سیکھا، اب اس بات کی طرف آتے ہیں۔ دوستو ایران کو اس وقت ان کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا تھا، ایران سمجھ گیا تھا کہ ان کے پاس جو میزائل ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں، ایکسپینسو ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایران نے ایسا یہ ڈرون بنایا ہے جس کے پیچھے 4 سٹروک جو ہے وہ انجن لگے ہوتے ہیں، 2 4 سٹروک انجن، اور اس میں تقریباً 100 لیٹر فیول بھرا جا سکتا ہے۔ 100 لیٹر فیول سے یہ تقریباً 3000 سے 4000 کلومیٹر کی پرواز جو ہے یہ ڈرون کر سکتا ہے، اور ان کو ایسے ہی بلند نہیں کیا جاتا ہوا میں بلکہ ان کو ایک خاص طریقے سے ہوا میں بلند کیا جاتا ہے۔ دوستو
جب یہ ڈرون بلند ہوتے ہیں ہوا میں، اس کے بعد ان کے اندر جی پی ایس سسٹم لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے ان میں جو ہے وہ ایڈریس ڈال دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ جا کے اٹیک کرنا ہے. یہ ڈرون وہاں پہ جا کے اپنے مخصوص ٹارگٹ پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بلاسٹ ہو جاتے ہیں. اب ایران کو اس چیز کا پتہ چل گیا تھا پہلے بھی دوستو، جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس میں جب امریکہ نے ان کا ساتھ دیا، جب انہوں نے ایران کے ایٹمی کور ان کے کہ ایٹمی ایران جو ہے ایٹمی پاور بن جائے گا ود ان ویک، ود ان 15 ڈیز، ود ان 30 ڈیز، اور اس طرح کر کے. آپ کو پتہ ہے اسرائیل جو ہے نیتن یاہو کی اگر آپ پچھلی سپیچز دیکھ لیں، پچھلے تقریباً 20-25 سال سے یہ اس نے جب انہوں نے عراق پر جب حملہ کیا تب انہوں نے کیا عراق ول بی بیکم سپر پاور اور اٹامک پاور ان ود ان 1 منتھ اور ود ان 15 ڈیز. تو اس طرح کر کے انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا. اب ان کی اگلی باری جو ہے ایران کی تھی. ایران پر بھی نیتن یاہو، آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے پچھلی دفعہ حملہ کیا، انہوں نے یہی کہا کہ ایران تو جو ہے 15-20 دن میں اٹامک پاور بن جائے گا. تو یہ کر کے انہوں نے ایران پر حملہ کیا تھا، ان کو جواز مل گیا تھا. بعد میں آپ کو پتہ ہے عراق کی طرح جیسے عراق میں بعد میں کہیں پر بھی وہ اٹامک پاور بننے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا تھا، بس وہ ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بعد میں خود ریکگنائز کیا اور اس کو مانا کہ انہوں نے جو عراق پر حملہ کیا تھا وہ ناجائز کیا تھا، اور اس کی جو ان کو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی کاش جھکانی پڑی تھی امریکہ کے لوگوں کو، کہ جو ان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ سارا جنگوں میں جھونک دیا جاتا ہے، اور جو جنگ ان کی اپنی ہے بھی نہیں، اسرائیل کی جنگ ہے. اور امریکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے. اسرائیل کیونکہ بیبی کو جو ہے وہ جنگ پسند ہے، بیبی کو بم پسند ہے، تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. اب دوستو اس جنگ میں جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ والی، اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو ہو رہا ہے، کیونکہ ایران پچھلے تقریباً 20-25 سال سے اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا. دوستو پچھلے 20 سے 25 سال سے ایران اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اور ایران پہلے سے ریڈی تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. اسی لیے ایران نے زیر زمین جو ہے وہ بہت بڑے بڑے بنکرز بنائے ہیں جن میں ان کے میزائلوں سے لیس ان کی آرمی اور ان کے میزائلوں کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں کہ وہ اس جنگ کو جتنا لمبا چاہیں اتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں. دوستو اس جنگ سے ایران کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن پوری دنیا اس کے امپیکٹ سے جو ہے وہ گزر رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جب ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہرمز کا یہ تقریباً 33 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے جہاں سے جہاز جو ہیں وہ گزرتے ہیں، اور تقریباً دنیا کا 20% جو ہے آئل وہ اسی روٹ سے جو ہے وہ گزرتا ہے اور پوری دنیا میں جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو دوستو ہرمز کو ایران نے بند کر دیا ہے. ہرمز کو جب بند کیا ہے تو پوری دنیا میں آئل کی جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً کہہ لیں گے بہت زیادہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے، اور آئل کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز جو ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ آئل جو ہے وہ تقریباً $91 جو ہے 91 یس جو ہے وہ $91 پر بیرل تھا. تو اب یہ جو ہے $119 پر بیرل پر رکا ہوا ہے. اور دوستو یہ وہی پرائس ہے جب رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی تھی تو پرائس جو آئل کی وہ اتنی زیادہ اوپر گئی تھی، اس کے بعد یہ پرائس آہستہ آہستہ نیچے آ گئی تھی، لیکن اب دوبارہ یہ پرائس یہاں پہ چلی گئی ہے. لیکن دوستو اگر ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مزید کچھ دن جاری رہی تو پاکستان میں یہ پرائس جو ہے، جس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان میں یہ آئل جو ہے تقریباً 450 روپے پر لیٹر کے حساب سے مل سکتا ہے آنے والے وقت میں. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کریں گے. تو دوستو ایران اس جنگ کو جتنا لمبا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس پہ امپیکٹ ہوگی. ایون کہ امریکہ میں بھی آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں، اور امریکہ میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد اسرائیل سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل میں بھی لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ جنگ کیوں چھیڑی ہے. اسرائیل میں دوستو اب ایک اور بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ امریکہ نے ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے کہ بحری بیڑے بھی جا کے ایران کی پاس لے آیا ہے وہاں پہ اس میں ریڈ سی میں. تو وہاں سے بحری بیڑے بھی آ چکے ہیں جس کے بارے میں ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا. ایران نے جو ہے امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد وہ بحری بیڑا وہاں سے جو ہے وہ خلیجی ممالک کے جو سمندر ہے وہاں میں چلا گیا ہے. دوستو یہ جنگ اب آنے والے وقت میں اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ ایران تو اس جنگ کو جتنا لمبا چاہے کھینچنا چاہے کھینچ سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے لیے کیوں مانا، کیوں ڈونلڈ ٹرمپ نے حامی بری ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایران پر حملہ کیا اس نے، اور کیوں کرے گا؟ حالانکہ پہلے آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نیتن یاہو نے اس کے لیے اکسایا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے اسرائیل کے ساتھ مل کر. لیکن
آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ ٹویٹ کر کے بھی کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے اس کو فورس کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہو، ایران پر حملہ کرے. یہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے. اس کے بعد دوستو پھر کیا ہوا، پھر کچھ ٹائم پیچھے کی بات ہے کہ جب نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ وہاں پہ امریکہ میں موجود تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ جو ہے وہ پریس کانفرنس میں نیتن یاہو سے فون کروایا قطر کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو، اور ان سے معافی منگوائی لائیو کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے. اور نیتن یاہو نے معافی مانگی کہ اس نے جو ہے وہ قطر پر، آپ کو پتہ ہے جب حملہ ہوا تھا پہلے. اس کے بعد دوستو پھر ایسا کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو یہاں پہ پریزیڈنٹ بنا ہے یہ الیکشن جیت کے، اس کا پہلا ووٹ لینے کا جو ہے اس نے کہا تھا، اس کا طریقہ یہی تھا. اس نے کہا تھا کہ میں ملک کو جنگوں سے دور کروں گا اور جنگوں میں ہم لوگ بالکل بھی نہیں کودیں گے. پھر وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جنگوں میں کیوں کودا؟ کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے جب یہ تھوڑا ٹائم پیچھے کی بات ہے، جو ایسپٹن فائلز جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں، اس میں ایسے انکشاف ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، کہ وہ اب اس کو کیا یہ ہم بتائیں، اب پوری دنیا جانتی ہے کہ بڑے بڑے بلینئرز، بل گیٹ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ، اور آپ کو پتہ ہے نام صاحب کے، کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ ایک ان جزیروں پہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ جا کے پارٹیاں کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی بچیاں، نو عمر بچیاں، ان کو اس طرح جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اب میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، یعنی کہ ان کو جس طرح پیزے کی سلائس کی طرح ان کو جو ہے وہ کھایا جاتا تھا، اللہ معاف کرے. تو اتنے یہ ظالم اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو اب ان سے بندہ کیا ہی امید کرے. اب اچھا واپس آتے ہیں. اب خامنائی کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو ان کو پتہ تھا، ظاہری بات ہے ان کا مین مقصد تھا رجیم چینج کرنا، کیونکہ یہاں پہ جو انقلاب آ جائے، ریولوشن آ جائے، اور ایران میں جو ہے ان کی مرضی کی حکومت آ جائے، امریکہ کی مرضی کی. ایسا دوستوں ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایرانی عوام جو ہے اگر آج سے تقریباً یہ کچھ ٹائم پہلے کرتے تو پھر شاید ایسا ممکن تھا، کیونکہ تب یہ لوگ بھی اس حکومت کے خلاف تھے. لیکن اب رمضان کے مہینے میں جب انہوں نے آیت اللہ کو شہید کیا تو پوری ملک جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور پورا ملک جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے علاوہ اب جو ایران کا انہوں نے نیا جو آیت اللہ آیا ہے، وہ آیت اللہ کا دوسرا بیٹا فرزند، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو خاص انکشاف تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈریم میئر تھا کہ یہ بندہ کبھی بھی نہ آئے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اس بندے کو کبھی بھی جو ہے ایران کا جو آیت اللہ نہیں بنانا. لیکن وہی شخص جو ہے اب ایران کا بن چکا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو پتہ ہے کل کے بیان میں کہا کہ ایران کو جو ہے وہ ہم سے اجازت لینی چاہیے کہ وہ کون سا شخص جو ہے جس کو وہ اپنا بنا رہے ہیں اس ملک کا جو ہے سپریم لیڈر. یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی امریکہ جیسا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے اجازت لیں. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ تم اپنے گھر میں سربراہ کس کو بناؤ گے، یہ مجھ سے پہلے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں. تو دوستو اس طرح کہیں پر بھی ہوتا نہیں ہے. دوسری طرف یہاں پہ نہ صرف وہاں ایران کو بلکہ انڈیا کو بھی امریکہ نے جو ہے وہ آنکھیں دکھائی ہیں ایک طرح کر کے. وہ کس طرح کہ انڈیا کے امریکہ کے ایک جو ہے وہ وزیر نے یہ بیان دیا. اس نے کہا کہ انڈیا کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ 30 دن تک، 30 ڈیز تک، 1 منتھ تک جو ہے وہ روس سے تیل خرید سکتا ہے، آئل خرید سکتا ہے، آئل کی ٹریڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ کیسی یہ دوستو ان کی. اب انڈیا آپ کو پتہ ہے مودی جب بھی جاتا ہے وہاں پر تو مودی جو ہے وہ ان کو ایسے جفیاں ڈال کے ملتا ہے، گلے لگاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور اس کے حال ہی میں وہ نیتن یاہو کے پاس بھی گیا ہوا تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے جب یہ ان کا دورہ تھا. تو یہ مودی جو ہے وہ ان کو کس طرح جفی ڈال کے ملتا ہے، خوش ہو کے ملتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے پرانے دوست ہیں. اور امریکہ نے یہ کہہ کے کتنی بڑی بےزتی کر دی ہے انڈیا کی. تو اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس کو ہم اجازت دیتے ہیں، انڈیا کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ 30 دن تک روس سے تیل خریدے، آئل خرید لے. اجازت دیتے ہیں کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے، یعنی کہ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، یعنی کہ انڈیا کو وہ اب بھی اپنا غلام ہی سمجھتے ہیں. جو بہت سے دوست انڈین جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اس بات کو محسوس نہ کیجیے گا. میں نے جیسے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ جو ہے آپ سمجھ سکیں کہ امریکہ جو ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں سب سے اوپر ہوں اور باقی سب میرے نیچے ہیں، جو میں کہوں بس وہی ہوتا جائے. اپنی ایک سمجھ لیں کہ اس نے چودراہٹ بنائی ہوئی ہے. اسی طرح ہوتا ہے دوستو. پھر اب مزید کل کیا ہوا دوستو؟ بات اگر دوستو کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اس میں ایک اصول ہوتا ہے کہ اس میں
اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، اسکولوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، ڈاکٹروں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، جو ملک میں جو ضروری چیزیں ہیں یعنی پیٹرولیم انڈسٹری یا پانی کے ذخیرے، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب دشمن جو ہے وہ نیچ ہو، اور بلکہ نیچ سے بھی بہت ہی گری ہوئی نسل یہ ہے شاید، جو کہ جس نے وہاں پہ ایران میں آئل ریفائنریز کے اوپر جو ہے حملے کیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کل جو ہوا ہے کہ ایران میں پورے ملک میں تقریباً جو ہے وہ خاص کر ایران میں جب انہوں نے آئل ریفائنریز کے اوپر حملے کیے ہیں، وہاں پہ ہوا میں آسمان میں دن کے ٹائم پہ بادل بال گئے ہیں کالے سیاہ، اور وہاں پہ لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پہ جو بارش ہوئی ہے وہ تھک بارش تھی، یعنی کہ آئل والی بارش تھی، یعنی کہ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں کی حکومت نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے شیلٹرز میں ہی رہیں، گھروں میں ہی رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور دوستو یہ ابھی جو بادل بنے ہیں کیونکہ انہوں نے، اور امریکہ کو بھی اس چیز سے کافی تکلیف ہوئی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل میں پہلا اختلاف اس چیز پہ آ چکا ہے کہ کیونکہ امریکہ کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل نے بتایا تھا کہ ہم ایران کی اب آئل ریفائنریز پر حملہ کرنے والے ہیں۔ امریکہ نے اس کی اجازت دے، امریکہ نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ شاید کوئی عام حملہ ہوگا جیسے عام حملے ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی عام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر یہ حملے کیے ہیں کہ پورے جو ہے تہران سٹی میں اور بڑے بڑے مین سٹیز جو جہاں پہ وہ آئل کے جو ہے وہ کنویں ہیں، تو وہاں پہ دوستو ہوا میں کالے سیاہ بادل بن چکے ہیں، اور آسمان دن کے ٹائم لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے زمین پر جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں پہنچ سکتی اس قدر، یعنی کہ اور دوستو یہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بس بادل اوپر بنے ہیں تو یہاں تک بات نہیں، یہ جب بادل اوپر بنتے ہیں تو یہ رخ کرتے ہیں کسی طرف کا، اور یہ رخ جو ہے آنے والے 2 سے 3 دنوں میں کہا جا رہا ہے، پیشن گوئی کی ہے انہوں نے محکمے والوں نے، کہ یہ جو ہے بادل یہ چائنا کی طرف، روس کی طرف رخ کریں گے، یعنی کہ اس طرف سے ہو کے اوپر سے ہوتے ہوئے۔ تو اب یہ آنے والے دور میں دوستو آپ کو پتہ چلے گا آنے والے چند دنوں میں کہ یہ جنگ کس قدر لمبی ہو سکی ہے اور کتنی طویل ہو سکی ہے، اور دوستو یہ جنگ جتنی لمبی ہوتی جائے گی پوری دنیا اس سے امپیکٹ ہوتی جائے گی، پوری دنیا جو ہے وہ اس کا نقصان اٹھائے گی۔ اب دوستو اب کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ اس جنگ کا جو ہے یہ جنگ تو چل رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے، لیکن اس جنگ میں جو نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا جیسی بات ہے نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا $1.1 بلین کا جو سب سے بڑا ریڈار یہاں پہ قطر میں موجود تھا اس کو ایران نے ہٹ کر دیا، ڈسٹرائی کر دیا، تباہ کر دیا مکمل طور پر، اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے امریکہ کی سمجھ لیں آنکھیں جو تھیں نا اس علاقے میں وہ ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی ریڈار تھا جس سے امریکہ کو تقریباً 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا میزائل کہاں سے لانچ ہوا ہے اور وہ کس لوکیشن پہ جا کے گرے گا، لیکن اب وہ ریڈار جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایران کے پاس ابھی مکمل معلومات، امریکہ کے کو مکمل معلومات نہیں مل پاتی، اس کو جسٹ 2-3 منٹ پہلے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں میزائل آ رہا ہے اور یہ اس جگہ پہ گرے گا، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اتنی دیر میں 2-3 منٹ میں لوگوں کو ایویکویٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، کافی زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ہے۔ دوستو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ جنگ چلے ہو رہی ہے، سب کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اب اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی، اس جنگ میں قیمت کون چکائے گا، اس جنگ میں جو نقصان ہے ظاہر سی بات ہے خلیجی ممالک کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دبئی کی اکانومی جو ہے کافی زیادہ ہٹ ہو رہی ہے، دبئی میں آپ کو پتہ ہے سیفسٹ ترین جو ہے لینڈ اس خطے کی سمجھا جاتا ہے دبئی کو، لیکن دبئی میں جو ہے وہاں سے لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، اور ایون کہ جو فلائٹیں جا رہی ہیں ہر فلائٹ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ جنگی طیارہ جو ہے ان کے ساتھ اڑان بھرتا ہے اور ان کو سیفلی دبئی کی فضا سے جو ہے باہر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ دوستو اس جنگ میں نقصان جو ہو رہا ہے وہ نقصان کون بھرے گا، جس طرح آپ کو پتہ ہے جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی تو جو نقصان ہوا تھا امریکہ، اس کے بعد جو ہے برطانیہ، پھر اس کے بعد روس، پھر اس کے بعد دوسرے ممالک جتنے بھی اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، جاپان، ٹھیک ہے، ان سب میں جو ہے وہ جرمنی بھی تھا، تو ان سب میں جو نقصان ہوا تھا سب ملکوں کا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے بہت سے ملکوں نے قرضہ لیا تھا امریکہ سے اور یہ جنگ جو ہے وہ انہوں نے لڑی تھی، تو نقصان ہوا تھا پورے ملکوں کے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور بھی حالات زندگی جو ہے متاثر ہوئے، اور لوگوں کی فیکٹریاں تباہ ہو گئی، سارا کچھ تباہ ہو گیا، بہت پیچھے چلے گی دنیا۔ تو دوستو اس جنگ میں قیمت کس نے چکائی تھی؟ لوزر نے، لوزر قیمت چکاتا ہے دوستو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس جنگ میں جرمنی ہارا تھا، اور پھر جرمنی سے انہوں نے جو ہے اس کی قیمت چکائی تھی، جرمنی کے ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے اسٹیل انڈسٹری، پھر اس کے بعد وہاں پہ اور جتنے بھی یعنی کہ ذرائع تھے جن سے ذریعے پیسہ بنایا جا سکتا تھا، وہ سب ذرائع پر مختلف ملکوں نے قبضہ کیا اور بندر بانٹ کر کے ان کو جو ہے وہ ان پر اپنا قبضہ کیا، اور جرمنی سے اس کی قیمت وصول کی، کیونکہ جرمنی کے ساتھ ان کی جنگ تھی، تو جرمنی جب جنگ ہارا تو ظاہر سی بات ہے جرمنی کو قیمت پے کرنا پڑی۔ اب اس جنگ میں کون قیمت پے کرے گا؟
لوزر قیمت پے کرے گا دوستوں، اور وہ لوزر ایران تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایران کے پاس دوستوں اسٹیٹ آف ہرمز ہے۔ اب نہ ہرمز جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جو اگر اس کو وہ بلاک کر دے آپ کو، جو کہ آلریڈی وہ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے آئل کی ٹریڈنگ اور دوسری شپنگ کی ٹریڈنگ جو ہے متاثر ہو چکی ہے، اور پوری دنیا میں آئل کا ایک بحران آ چکا ہے، آئل کی کمی ہو چکی ہے، آئل شارٹ ہو چکا ہے، اور جہاں پہ مل رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے۔ ایون کہ پاکستان میں تو 55 روپیز مہنگا ہوا ہے نا، یورپ میں دوستوں یہ آئل جو ہے وہ تقریباً 50% اوپر چلا گیا ہے۔ دوستوں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بعد میں ملتے ہیں، تھینک یو۔